प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह हम 6 बजे आपको खुदावंद में गुड मॉर्निंग कहते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। खुदा भला है और कुदूस है और मेहरबान है। आए अपने ज़िंदा खुदा की इबादत करें। उसकी इबादत हमें बरकत देती है, उसकी इबादत हमें खुशी देती है, शाद करती है, ब्लेस करती है। आए उसके चरणों में झुककर उसकी हम्दो सना गाएं। जिंदगी का हर दिन खुदावंद में गुजर जाए, उसी के नाम को जलाल दे। हालेलुया। दरवाजा खुला। प्रेज द लॉर्ड। मेरे यीशु जी के खून, तालीम देते हैं। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। आ जाइए। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। मेरे यीशु जी दे खून की क्या बात है। ग्लोरी। मेरे यीशु जी दे खून की क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। मेरे यीशु जी दे खून की क्या बात है। सिटी में हम ये गीत गा रहे थे तो एक बुजुर्ग वालदा के पाँव में बहुत शदीद दर्द है। तो जैसे ही बात खत्म हुई, उसने कहा कि जब हम ये गीत गा रहे थे मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, तो मेरे पाँव को खुदा ने उसी वक्त हील किया। हालेलुया। एक बहन थी जिसके 4 हफ्ते से गुर्दे में तकलीफ थी और डॉक्टर ने उसे परेशान कर दिया और यही गीत हम गा रहे थे। तो शाम को वो बहन आज जो है बड़ी देर तक मेरा इंतजार करती रही और उसने आकर बताया आज इतवार की इबादत में जब ये गीत गा रहे थे मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है, तो खुदावंद ने मुझे मुकम्मल हील किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया। आए आज सुबह भी गीत गाएं। अगर आप बीमार हैं, कमजोर हैं, बदरुएं हैं, बीमारियां हैं, यीशु जी के खून की क्या बात है। वो बीमारियां भी दूर करता है, वो किरदार में दाग भी दूर करता है, वो रूह को पापों से भी रिहाई देता है। हालेलुया। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ग्लोरी। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात है। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। ग्लोरी। मेरे यीशु जी के खून की क्या बात है। हनेरी ते तूफान जेड़ा पल च थमावे। हनेरी ते तूफान जेड़ा पल च थमावे। हनेरी ते तूफान जेड़ा पल च थमावे। आपकी बारी। जेड़ा पल च थमावे। हनेरी ते तूफान जेड़ा पल च थमावे। रोगियां ते रोग जेड़ा जड़ तो मिटावे। रोगियां दे रोग जेड़ा जड़ तो मिटावे। रोगियां दे रोग जेड़ा जड़ तो मिटावे। रोगियां दे रोग जेड़ा जड़ तो मिटावे।
میرے یسوع جی کے خون کی کیا بات ہے، اودے اگے بیماریاں دی کیا اوقات ہے، اودے اگے بیماریاں دی کیا اوقات ہے، میرے یسوع جی کے خون کی کیا بات ہے، گلوری، میرے یسوع جی کے خون کی کیا بات ہے، انیاں نوں نین دیندا مردے جواوے، انیاں نوں نین دیندا مردے جواوے، انیاں نوں نین دیندا مردے، انیاں نوں نین دیندا مردے جماوے، قدرت دے نال جیڑا خلقت چلاوے، قدرت دے نال جیڑا خلقت چلاوے، قدرت دے نال جیڑا خلقت چلاوے، یسوع نال ساری دنیا دی راہ نجات ہے، یسوع نال ساری دنیا دی راہ نجات ہے، میرے یسوع جی کے خون کی کیا بات ہے، گلوری، میرے یسوع جی کے خون کی کیا بات ہے، اودے اگے بیماریاں دی کیا اوقات ہے، اودے اگے بیماریاں دی کیا اوقات ہے، میرے یسوع جی کے خون کی کیا بات ہے، میرے یسوع جی کے خون کی کیا بات ہے، اودے اگے سمندراں دی کیا اوقات ہے، اودے اگے سمندراں دی کیا اوقات ہے، میرے یسوع جی دے خون کی کیا بات ہے، میرے یسوع جی کے خون کی کیا بات ہے، اودے اگے موت دی کیا اوقات ہے، اودے اگے موت دی کیا اوقات ہے، میرے یسوع جی دے خون کی کیا بات ہے، میرے یسوع جی دے خون کی کیا بات ہے، گلوری، آئیں یسوع جی کے لیے زوردار تالیاں چاہیے، ہیلیلویا۔ آپ کے یسوع کے سامنے 5000 اگر بھوکے ہوں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، خدا ان سے پل چر جا دیتا ہے، 2 روٹیاں 2 مچھلیاں 5 روٹیاں نہ، ہیلیلویا۔ اور موت کی 4 دن کا لازر ہو یا 40 دن کا بیوہ کا بیٹا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اس کو سلامی پیش کی جائے، آرمی سلوٹ پیش کیا جائے، تو خداوند یسوع نے اسے زندہ کر دیا، ہیلیلویا۔ آئے بیٹھیے، تشریف رکھیے، آئے تلاوت خداوندی کریں گے اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے۔ سو ہم خدا کے کلام میں سے آج انجیل مقدس میں سے 3 باب دیکھیں گے پہلے کرنتھیوں کا، اور اس کی ہم دیکھیں گے 22ویں 21-22ویں آیت جو ہے وہ دیکھیں گے، 23ویں آیت تک ہم دیکھیں گے، تو ساتھ اس کی پہلی اور دوسری آیت بھی دیکھ لیں گے، جی چوتھے باب کی۔ تو میری التماس ہے بنش سے کہ وہ آیت تلاوت خداوندی کرے اور خداوند کے نام کو جلال دے۔ آئیں جی آپ بھی میرے ساتھ انجیل مقدس نکال لیجئے، آخری 2 آیتیں جتنی تھی اور چوتھے باب کی 3 4 آیتیں، ہاں 4 آیت، آ جائیں۔
Praise the Lord. करंतियों का खत, पहला करंतियों का खत उसका तीसरा बाप उसकी 22वीं आयत और 24वीं आयत 23वीं आयत। ख्वाह पौलुस हो, ख्वाह अपुल्लोस, ख्वाह खुफिया, ख्वाह दुनिया, ख्वाह जिंदगी की, ख्वाह मौत, ख्वाह हाल की चीज़ें, ख्वाह इस्तकबाल की, सब तुम्हारी हैं और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। चौथा बाप उसकी पहली आयत से 5वीं आयत। जी पढ़ दीजिए 3-4 आयत। आदमी हमको मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तियार समझे, और यहाँ मुख्तियार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले, लेकिन मेरे नज़दीक ये नहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसान अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदावंद है। बस जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बेटा ये ले लीजिए। सो मैं आज एक बार फिर गुड मॉर्निंग सिस्टर अलिशबा नोएल के लिए और ब्रदर एल्वन बाबर के लिए, गॉड ब्लेस यू। एल्वन बाबर से कुछ गीत भी लेने, बड़े अच्छे अच्छे गीत वो गाड़ी में लगाता है, तो वो गीत भी मैंने लेने। और सिलास फजल के लिए गुड मॉर्निंग सिलास फजल, और जॉन जमाल के लिए, जिशान भाई के लिए खुदा की शुक्रगुजारी, और अलीशा फरजाना रुखसाना के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते। आए जी ग्रंथियों के ख़त में हम आते हैं, तीसरे बाप अंजील मुकद्दस में देखते हैं, और जितने लोग ऑनलाइन हैं उन सब के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। अगर आप एक छोटा सा कमेंट करते हैं तो मेरे सामने नाम आ जाते हैं, तो मुझे बड़ी आसानी होती है उनको अपने साथ इबादत में पाते हुए। सो आए भाई, देखिए खुदा के कलाम में से तो हमने 21वीं आयत तक देखा था। आज अपने 22वीं और 23वीं आयत, सिर्फ 2 आयत जो है तीसरे बाप की थी रह गई। तो जो ऊपर हमने 21वीं आयत में देखा था, तो आदमियों पर कोई फख्र ना करे, ये हमने देखा 21वीं आयत में। हमने आदमियों पर नहीं फख्र करना, चाहे वो जो है वो खुदावंद के सच्चे खादम हैं या झूठे। बाइबल कहती है हमने आदमियों पर फख्र नहीं करना, और अगर वो सच्चे भी हैं तो भी हमने उन पर फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि हम उनके नहीं है, बल्कि वो सब के सब हमारे हैं। क्या लिखा है? क्योंकि सब चीज़ें तुम्हारी हैं। बाइबल क्या कहता है? सब चीज़ें तुम्हारी। अच्छा, लिखी हुई है ना 21वीं आयत में, सब चीज़ें तुम्हारी हैं। सारे बोलो हालेलुया। तो खुदावन ने इन लीडरों को भी हमारे लिए क्या किया? बर्पा किया। ए खादम आप साडे ने, वो भी मैं सच्चे खादमों की बात कर रहा हूँ, और जेडे पिछे लाने वाले ने उन्होंने की गल नहीं कर रहा। और यही बात आपने सीखनी, वो हमारे हैं। और एक चीज़ अंडरलाइन लगा लीजिए, बल्कि आज इन्होंने लिख लो जाके किसी जगह देते इस हवाले को कि सब चीज़ें हमारी। अच्छा, जो अब हम देखेंगे ना 22वीं आयत, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि केड़ी केड़ी शैवां साडियां ने। तो 21वीं आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। लिखा है क्योंकि सब चीज़ें क्या हैं? तुम्हारी हैं। तो आए उसमें जो सच्चे खादम है वो भी हमारे। असी और नादे नहीं है, हम असी यस्सू दे हैं, क्योंकि हमें किसने खून से खरीदा है? यस्सू ने खून से खरीदा है। शाबाश। आए 22वीं आयत जरा देख लीजिए। तो 22वीं आयत में लिखा है, खा पौलुस हो, खा अपुल्लोस हो, खा कैफा हो, खा दुनिया हो, खा जिंदगी हो, खा मौत हो, खा हाल की चीजें, खा इस्तकबाल की चीजें। ए जी 22वीं आयत है। 23वीं आयत तक ये सारी चीजें जो 21वीं आयत के आखिरी से में लिखा ना, सब चीजें तुम्हारी, थे थले सारी सब चीजें लिखा है। अच्छा, इस आयत पर आप एक चीज लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 22वीं आयत में किसी ने क्या खूब कहा है 22वीं आयत के हवाले से, कि ये खुदा के फर्जंद की मिल्कियती चीजों की फहरिस्त मौजूदात हैं। ये मिल्कियती चीजों की फहरिस्त है। जो खुदा के फर्जंद है उनकी मिल्कियत क्या क्या है,
ان کی فہرست ہے اس میں 22ویں اور 23ویں آیت میں. ساری ملکیت کس چیز دے اسی ہم ملکیت رکھتے ہیں, خدا کے جو فرزند ہوتے ہیں وہ کن کن چیزوں کی ملکیت رکھتے ہیں, یہ ذرا دیکھ لیجئے. آئیں تو دیکھتے ہیں. سو مسیحی خادم کارندے ہمارے ہیں, ٹھیک ہے. پہلی چیز جڑی ساری ملکیت ہے وہ کی ہے, مسیح خادم یا کارندے ہمارے ہیں. مثال کے طور پر پالوس جیسا مبشر, ہائے ہائے کیا معیار ہے, وہ ہمارے. ہم سچے خادموں کی بات کر رہے ہیں, وہ ہمارے ہیں. اپلوس جیسا مولم, اس کو انڈر لائن کرے, پہلے پالوس کو کرے. پالوس جیسا مبشر ہمارا ہے, اور اپلوس جیسا مولم جو ہے وہ بھی ہمارا ہے. یا کیفا جیسا پاسبان ہمارا اگر ہے, اگر پالوس جیسا مبشر ہے, اپلوس جیسا مولم ہے, اور کیفا یعنی پترس جیسا پاسبان ہے, وہ سب ہمارے ہیں. ہیلیلویا. اسی و نادر نہیں آ, یعنی کہ ہمیں یسوع نے اپنے خون سے خریدا ہے, وہ ہماری ملکیت ہے. اگر آپ خدا کے فرزند ہو تو خدا سب سے پہلے آپ کو سچے مبشر, سچے مولم, سچے پاسبان دے گا, اور وہ بھی تمہارے ہیں. اچھا, دوسری بات انڈر لائن کریں, اس طریقے کے خادم سب ہمارے ہیں, چونکہ وہ سب ہمارے ہیں. کیونکہ بائبل پر کہتی سب چیزیں تمہاری ہیں, یہاں پر لکھا ہے وہ سب کیا ہے, تمہارے ہیں. اس لیے یہ دعویٰ کرنا سراسر بیوقوفی ہے کہ ہم میں ان میں سے کسی ایک کے ہیں. اسی کسی ایک دے نہیں ہیں, دعوے غلط نہیں. آج میں نے دیکھا لوگ یسوع کو بھول کر آدمیوں کی سٹیمپ اپنے اوپر لگاتے ہیں. ہم اس کے ہیں, تو ہم کسی کے نہیں ہیں, ہم یسوع کے ہیں. اور خدا کے سچے مبشر, سچے مولم, سچے پاسبان جو خدا میں دیتا ہے وہ ہمارے ہیں. سو پھر آگے ایک اور لفظ لکھا ہے, اس کو گول دائرہ لگائیں. پولوس کے بعد, اپلوس کے بعد, کیفا کے بعد کیا لکھا ہے, کوئی بتائے گا؟ شابش, خاد دنیا. اب یہ دنیا کو دائرہ لگائیے یا اس کو نمبرنگ کر لیجئے 1 2 3 4. اس کا مطلب ہے خادم مختلف طرح کی بلیسنگ کے ساتھ وہ ہمارے ہیں. آگے آ جاتی ہے دنیا. اب بائبل کہتی ہے کہ یہ دنیا بھی ہماری ہے. ہیلیلویا. آل آف دا ورلڈ وی ہیو, خداوند کے فضل سے ہم اس پر ملکیت رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ہیں. تو کیسے ہماری ہے؟ چونکہ ہم مسیح کے ہیں. ہم کس کے ہیں؟ مسیح کے. ہم میراث ہیں. اسی مسیح دے ہم میراث ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے, ہے نا. اس لیے یہ دنیا ہماری ہے. اچھا, اسیم خدا کے فرزند ہے اور یہ دنیا ہماری ہے. اب ہم مسیح کے فرزند ہیں, اس لیے ہم مسیح کے ہم میراث ہیں, اس لیے یہ دنیا ہماری. ہم خدا کے فرزند ہیں, اس لیے یہ دنیا ہماری ہے. ہم مسیح کے ہم میراث ہیں, اس لیے یہ دنیا ہماری ہے. کیسے؟ جب ہم مسیح کے ہم میراث ہیں تو اس لیے ایک دن اس کے مالک کے ہوں گے. آئے گا نا یسوع 1000 سالہ بادشاہی کریں, ہے نا. تو پھر یہ دنیا کس کی ہے؟ ہماری ہے. تو اب اس کی بادشاہی سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو لیکن اس وقت تک بھی خدا کے وعدے میں یہ ہماری ہے. اور سناؤ, کل سمجھ آئی؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ دنیا کیسے ہماری ہے. ہم مسیح کے کیا ہیں؟ ہم میراث ہیں, اس وجہ سے یہ ہماری ہے. جب یسوع 1000 سالہ بادشاہی کرنے کے لیے آئے گا تو یہ اس پوری کائنات پر کیا کرے گا؟ بادشاہی کرے گا. اب وعدے میں, چونکہ اب تک نہیں ہے, تو وعدے میں بھی یہ دنیا کیا ہے؟ ہماری ہے. آئیں آگے بڑھتے ہیں کہ جو لوگ اس کے معاملات چلا رہے ہیں نہیں جانتے کہ وہ سب کے سب جو کچھ وہ ہمارے ہی لیے کر رہے ہیں. جو کچھ وہ اس دنیا میں کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے کر رہے ہیں. یہ دنیا ہماری ہے, اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے, معاملات جو چلا رہے ہیں, اور وہ ہمارے ہی لیے کر رہے ہیں, ہمارے لیے ہی چلا رہے ہیں. تو آئیں ایک اور بات دیکھیے, اور وہ کیا ہے؟ جی پڑھیے بھیا سے. خاص زندگی. ہاں, خاص زندگی. پہلے کہ زندگی بھی ہماری ہے. پاویں اپلوس ہوئے, پاویں پلوس ہوئے, تے پاویں کیپا ہوئے, تے پاویں دنیا ہوئے, تے پاویں زندگی ہوئے, زندگی بھی ہماری ہے. اب زندگی کیسے ہماری ہے؟ بائبل کہتی ہے, اچھا سارے لفظات نال نہ ہماری لکھ لو, یا پوری لائن لگا کے لکھ لو ہماری ہے. کیا ہے؟ یہ ہماری ہے. زندگی بھی ہماری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دنیا میں موجود, بلکہ حقیقی اور پورے معنیوں میں زندگی ہماری ہے. بولو ہیلیلویا. اے زندگی تے عارضی ہے,
اصل میں اور آپ ابدی زندگی کے لیے بلائے گئے، اس لیے بولو زندگی ہماری ہے۔ یاد رکھیے جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتا، جو خدا کہ یسوع پر ایمان لا کر خدا کا فرزند اور مسیح کا ہم میراث نہیں ہوتا، وہ دی زندگی ہے۔ زندگی یسوع نے کہا تھا راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع نے کہا جو کوئی مجھ سے پیے گا وہ پیاسا نہیں رہے گا، اور بائبل میں یہ بھی لکھا ہے اگر کوئی مجھ میں ہے اگر وہ مر بھی جائے تو کیا ہوگا؟ تو بھی زندہ رہے گا۔ تو اس لیے زندگی بھی ہماری ہے، بولو ہیلیلویا۔ آج تے میرا سا ونڈیاں جا رہی، ہماری ملکیت ہمیں پتہ لگ رہی ہے۔ پلوس ہمارا ہے، اپلوس ہمارا ہے، کیفا ہمارا ہے، دنیا ہماری ہے، زندگی ہماری ہے۔ اینو سمجھو چرچ تسی ماڑی شامہ نہیں ہو۔ آئیں آگے پڑھیے کیا لکھا ہے۔ موت موت بھی سادی ہے۔ اب موت کیسے ہماری ہے؟ اب ہمارے لیے کوئی خوفناک دشمن نہیں رہی۔ موت سارے لیے خوفناک دشمن رہی؟ نہیں۔ جو روحوں کو نامعلوم تاریکیوں میں قید کر دیتا ہے، تو موت کیا کر دیتی ہے؟ تاریکیوں میں جا کر قید کر دیتی ہے۔ بلکہ اب موت خدا کا کیا ہے؟ ایلچی ہے جو ہمیں آسمان پر پہنچاتی ہے۔ ہیلیلویا۔ اے موت لوگا لیے خوف ہوئے گی، لیکن موت اب موت بھی ہماری ہے، کیونکہ موت ہماری ایلچی ہے۔ موت ہمیں مسیح سے ملا دیتی ہے۔ ہیلیلویا۔ کیسے؟ پولوس کہتا ہے چینا میرے لیے مسیح ہے تے موت میرے لیے، مرنا میرے لیے، تو موت ہماری ہے۔ اس لیے موت اب کرسچن کے لیے نفع ہے، موت کرسچن کے لیے ایلچی ہے، موت کرسچن کے لیے آسمان پر پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یسوع کے پاس یہ مقولہ بالکل درست ہے۔ ذرا بولو، جو میتھے تک پڑھیا نا تو ایک مقولہ کسی نے بڑا خوبصورت کیا ہے، وہ یہ ہے ساری چیزیں مسیح کے خادم کی خادم ہیں۔ ہیلیلویا۔ ساری چیزیں مسیح کے خادم کی خادم ہیں۔ ہیلیلویا۔ ساری چیزیں مسیح کے خادم کی خادم ہیں۔ میں اور آپ مسیح کے خادم ہیں اور ساری چیزیں ہماری خادم ہیں۔ ہیلیلویا۔ یہ جو اپلوس ہے، یہ پولوس ہے، یہ ہمارے کیا ہیں؟ خادم ہیں۔ اور اب ادھر پڑھتے جائیے، یہ پولوس، یہ اپلوس، یہ کیفا ہمارے خادم ہیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ہماری خادم ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ہماری خادم ہے۔ موت کیا ہے؟ ہماری خادم ہے۔ سانو پہچاندی ہے، یہ نفع ہے ہمارے لیے۔ 23ویں آیت میں چلتے ہیں۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے خواہ حال کی چیزیں، ہائے پریزنٹ تھنگس، خواہ استقبال کی چیزیں، فیوچر کی، سب تمہاری ہے۔ ہیلیلویا۔ یقین ہی نہیں آتا۔ 22ویں آیت ختم ایسے گالتے ہو رہی ہے کہ کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں۔ 23ویں آیت پھر کہندی ہے کہ سب چیزیں تمہاری ہیں۔ منو اس گل نو، سب چیزیں کیا ہیں؟ تمہاری ہیں۔ اور کیا لکھا ہے؟ تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے۔ ایک کوئی گل ہے، صرف اسی مسیح دے ہیں۔ اسی اپنا آپ ہی کسی کو دے دیتا، اسی کسی دوجے دے نہیں ہیں۔ ہم مسیح کے ہیں۔ ذرا میرے پیچھے بولیے، ہم مسیح کے ہیں، باقی ساریاں چیزیں ہماری ہیں، ہے نا؟ تیزی میں بھی کسی اپنا آپ ہی کسی اور نو دے دیتا۔ کئیوں نے قبر پرستی کے لیے دے دیا، کئیوں نے مردوں کو دے دیا، کئیوں نے روایتوں کو دے دیا اپنے آپ کو، کئیوں نے مشنوں کو دے دیا، کئیوں نے ٹھگ اور دنیا کی حکمت جو ہماری زندگی ہمارے چرچز میں ہمارے میں لے کر آتے ان کو حوالے کر دیا۔ ہم کئیوں کے مرید ہو گئے، اور کئیوں کے ہم جو ہے مرید ہو گئے، اور کئیوں کے ہم فرزند ہو گئے، انہوں ابا ابا کہہ رہے انہیں زمین تے۔ نو چرچ، یہاں پر ایک بات لکھ لیجئے، تم مسیح کے ہو۔ ہیلیلویا۔ بس یہ یاد رکھیے کہ تم مسیح کے، اور سب چیزیں مسیح میں تمہاری ہیں، تمہارے لیے۔ اور مسیح کس کا ہے؟ خدا کا۔ ہیلیلویا۔ ہم مسیح کے ہیں اور مسیح خدا کا ہے، اور سب چیزیں ہماری ہیں۔ تو اس کو سمجھیے کہ تمام مسیحی مسیح کے ہیں۔ سارے بولو، تمام مسیحی مسیح کے ہیں۔ ساڈے تو اسٹیمپ صرف یسوع دی لگی ہے، ہم یسوع کے ہیں، ہم یسوع کے خون خریدے ہیں،
ہم یسوع کے گلہ کی بھیڑ ہیں، ہم یسوع کی آواز پہچانتے ہیں، یسوع ہمارا بادشاہ ہے، یسوع ہمارا خداوند ہے، یسوع راہ ہے، یسوع حق ہے، یسوع اول ہے، یسوع آخر ہے، یسوع آنے والا ہے، یسوع خداوندوں کا خدا ہے، یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہیلیلویا۔ تو اسی لیے سمجھیے اس بات کو، میں بھی کہتی ہیں بھی لوگاں جس ٹائم اپنے اتنے لا رہے ہونے ہیں تے لوگاں نو اپنا پتہ نہیں اور تے بہت کچھ ایسے اپنا پیو بنا رہے ہونے ہیں، ابا ابا کہہ رہے ہونے ہیں۔ سو کرنتھس میں کچھ مسیح ایسے تھے، 23ویں آیت پر میں بات کر رہا ہوں، کرنتھس میں کچھ مسیح ایسے تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ صرف ہم ہی مسیح کے ہیں، دوسرے خارج ہیں۔ انہوں نے مسیح پارٹی بنا رکھی تھی، لیکن پولس ایسے ہر دعوے کی کیا کرتا ہے؟ تردید کرتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ہم سب مسیح کے ہیں اور مسیح خدا کا ہے۔ مسیح کے ہیں اور مسیح خدا کا ہے۔ انڈر لائن کریں، ہم سب مسیح کے ہیں اور مسیح خدا کا ہے۔ اس طرح پولس مقدسین کو ان کے جائز اور حقیقی مقام، مرتبہ اور ان کی حقیقی عزت و توقیر کا بیان کرتا ہے، اور کلیسیا کے اندر تفرقے بازی اور پارٹی بازی کی بیوقوفی کو بے نقاب کرتا ہے۔ آئیں آج پارٹی بازی کو ختم کریں۔ دو طرح کی پارٹی بازی، دو طرح کے تفرقے ہیں۔ ایک تیسی تھلے ہی ونڈ پالی، جی میں عہدہ ہاں میں عہدہ ہوں، اپنی تو اسٹیمپا لا رہے ہیں، تسی کسی دے نہیں، تسی یسوع دے ہو۔ ایک تو یہ ختم کریں۔ دوسرا یہ ختم کریں کہ ایسے خادموں کو پہچانیے جو خدا سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ ایسے خادموں سے دور رہیے، کیونکہ آپ مسیح کے ہو، اس لیے مسیح سے نہیں ہٹنا۔ آپ مسیح کے ہو اور مسیح میں سب چیزیں آپ کی ہیں، تو ادھے تو ہی ہٹ گئے تو ساری چیزاں تو بھی گئے، زندگی تو بھی گئے، سچے خادم تو بھی گئے، دنیا تو بھی گئے، ابدی بادشاہ سے بھی گئے، 1000 سالہ بادشاہی تو بھی گئے۔ موت بھی تاڑے لیے خوف بڑھ جائے گی، حالانکہ موت ہمارے لیے نفع ہے۔ اس لیے مسیح سے کبھی جدا نہ ہو، اس کے محبت سے کبھی جدا نہ، اور ان سے بھی ڈریے گا جو کلیسیا میں آپ کی زندگی میں خدا کی حکمت یعنی خدا کا کلام نہیں، اپنی مرضی اپنی حکمت سے آپ کو چلانا چاہتے ہیں۔ پہچانیے، کیسے پہچانیں گے؟ بائبل مقدس کو جب آپ جانتے ہوں گے۔ تو آئیں اس پارٹی بازی کو، اس بے وقوفی کو بے نقاب کر دیجئے، پارٹی بازی کی، تفرقے کی۔ تو جانیے، بس سمپل بات، اب بولیے، ہم کس کے ہیں؟ مسیح اور مسیح کس کا ہے؟ خدا کا، اور سب چیزیں کس کی ہیں؟ ہماری۔ ہماری ہیں۔ جتنے لکھا ہے نا یہ سب چیزیں تمہاری، 2 دفعہ لکھا ہے یہ سب چیزیں تمہاری ہیں، تو پھر پوری لسٹ ملکیت کی بتا دی، اے ساڈی ملکیت ہے۔ ہیلیلویا۔ ابھی کوئی ماڑی سے آوا۔ ہم یاد رکھیے، خداون نے یسوع میں خدا نے ہمیں فرزند بنایا، مسیح میں ہمیں ہم میراث بنایا، مسیح میں ہم وارث ہیں۔ اے ویکھو اے شوار تے میں ویکھیا ایک بندے دے پیچھے لگ کے، پارٹیاں بازیاں پیچھے لگ کے، مشناں پیچھے لگ کے ہم تھوڑی سی چیزوں کے، دنیا کی تھوڑی سی چیزوں کے غلام بنتے ہیں پھر بھی، لیکن مسیح میں ہمیں ملکیت دی گئی ہے۔ آئیں جی آج ہم چوتھا باب شروع کرتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، پہلا کرنتھیوس کا۔ یاد رکھیے کہ بائبل مقدس نو ختم کرنا ساڈا مقصد نہیں ہے، چھتی چھتی پڑھ کے ودنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہر روز خداوند کے شہد کے میٹھے ٹپکوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے، خدا کی میٹھی سندر باتوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ خدا ہر روز ہم سے اپنے کلام کے تازہ من سے ہمیں قوت دیتا، سیر دیتا، رجاتا ہے، اس کی شکر گزاری کریں۔ ہیلیلویا۔ پہلی آیت چوتھے باب کی لکھا ہے، آدمی ہم کو مسیح کا خادم ایک اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے۔ یہ تو وعدے کے کچھ سمجھنے دی لوڑ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ چوتھی باب کی پہلی آیت، اس مقصد کے لیے پولس اور دوسرے رسولوں کے مناسب قدر کر سکیں، وہ کہتا ہے مقدسین ہم کو، یعنی ایماندار مقدسین، بلائے ہوئے، مقدس کیے ہوئے پاک لوگ، کلیسیا خادموں کو کیا سمجھے؟ ہم کو مسیح کا خادم، انڈر لائن کریں، کیا سمجھے؟ مسیح کا خادم یا معاون۔ اور آگے لکھا اور خدا کے بھیدوں کا مختار۔ 2 دائرے لگا لیجئے، ایک مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار۔ اب یہاں پر مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے خدا کے بھیدوں کا مختار۔ سمجھے، یعنی مختار وہ شخص ہوتا ہے
جو کسی دوسرے شخص یا اس کی جائیداد کی نگہداشت کرتا ہو وہ مالک نہیں ہوتا۔ خدا کے بھیدوں سے مراد وہ راز ہے جو پہلے پوشیدہ تھے لیکن خدا نے ان کو نئے عہد نامے کے رسولوں اور نبیوں پر منکشف کیا ہے۔ اب سنیے، جو خدا کا خادم ہوتا ہے، نمبر ایک وہ خادم ہوتا ہے، وہ مالک نہیں ہوتا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو بتا دیجئے یو آر نوٹ پاپا، رائٹ، یو آر نوٹ ماسٹر، آپ خادم ہو خداوند کے اور ہمارے ہو، ہیلیلویا، آپ سچے خادم ہو، آپ ہمارے ہو۔ دوسری بات یہ بائبل کہتی ہے تم ہم کو مسیح کے خادم، اور اگلی بات خدا کے بھیدوں کا مختار۔ اب مختار میں نے آپ کو کہا کہ مالک نہیں ہوتا، وہ نگہداشت کرتا ہے کسی چیز کی۔ تو بھید کس کو کہتے ہیں؟ مراد اس سے کہ جو بات پوشیدہ ہو۔ اسی خادم ہی نہیں پہچانے، خدا کے خادم آپ کو ریولیشن دیتے ہیں، خدا کے خادم آپ کے اوپر کلام کا مکاشفہ کھولتے ہیں، اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے یہ مختار ہے، یہ جو ہے مالک نہیں ہے، خادم ہے یہ۔ تو ہمیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس طور سے لینا چاہیے اور اس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اسی سمجھی کوئی اور، اسی تے پیر بنا لیا، ہم نے تو ابا بنا لیا، پاپا بنا لیا، اسی پتہ نہیں کی کچھ بنا لیا ہم نے، اور ہم مسیح کو بھول گئے۔ اور آئیں دوسری آیت دیکھیں، مختار کیا لکھا ہے؟ اور یہاں مختار میں، مختار کو انڈر لائن کریں، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے۔ ہیلیلویا۔ اچھا آج پتہ کی ہو یاوے مختار کیا ہوتا ہے؟ میں نے کیا بتایا تھا مختار کیا ہوتا ہے؟ مالک نہیں ہوتا، نگہداشت کرتا ہے کسی چیزوں کی، جائیداد کی۔ اچھا دیانتداری ہوتی ہے کہ وہ مختار ہے۔ میں نے دیکھا آج خادم ایسے کئی سارے فیک، فال ٹیچر، فال پریچر، فال پریچر ٹیچر، وہ مختار بننے کی بجائے مالک بن بیٹھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے وہ ایک تو سرونٹ لیڈرشپ نہیں کرتے، خدمت میں چودھری گری بڑی ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اپنی مسیح کی حکمت یعنی کلام کو چھوڑ کر کلیسیا کو اپنی حکمت سے چلا۔ اور چوتھی بات، وہ اپنا مختار ہونا بھول جاتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں، اور لوگوں کو بھی اس قدر دہشت اور فوبیا اور وہم پرست بنا دیتے ہیں کہ وہ ڈردا بندہ دے بغیر۔ جیسے کبھی لوگ جادوگروں سے، سیاڑوں پگتوں سے ڈرتے تھے، ویسے ہی لوگوں نے آج اپنا دائی بنا لیا۔ یہاں پر خدا کے خادموں کو بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ کیا کرے، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جائے کہ وہ دیانتدار ہو۔ تو پہلی دیانتداری تے آوے کہ لوگوں نے دسے ہوئے پتر، اوے پرا میں خادم جے، ابھی کہنے نہیں میں خادم نہیں، میں ہی سب کو، تو ہوں یسو نو بھی بھول جا، ہوں تو چرچ نو بھی بھول جا، ہوں تو بائبل دی تعلیم نو بھی بھول جا، انج نہیں انج کر۔ اس لیے خادم کو پہلی بات ہے جو مختار ہے وہ دیانتدار، اور دیانتداری پہلی دیانتداری اس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ بتائے کہ میں مختار ہوں، میں کیا ہوں؟ مختار۔ اچھا کبھی کبھی دیکھیں کسی شخص کو نہیں پتا تو وہ اندر آ جائے، تو تسی بھی سوٹ بوٹ پایا ہے، وائٹ سوٹ پایا ہے، بڑی تیاری شیاری نہ بیٹھے، اگلا تانوں سلوٹ مارے اور سمجھے کہ خرے ہے مالک ہے، تے اگلے نو پتہ نہیں، تو تسی کہا چلو بھی بندہ تے بڑا سلوٹ مار رہا ہے، تو تسی بھی دڑ وٹ لی، بجائے اے دسن دیو بھائی منو سلوٹ نہ مار، میں تے صفائی کرن والا بندہ، میں تے رکھوالا کر رہا، میں آنے والے مہماناں نو ویلکم کر۔ کئی لوگ ایسے ہو دڑ وٹ جاندے جی، تے نال خود پیچھے مالک نو چھپا کے آپ ہی بڑے پھر دے۔ تو سوچے جس دن مالک آئے گا اس دن تیری بے ایمانی اس پر ظاہر ہوگی کہ تو نے یہ دیانتداری دکھائی، تو دسیا ہی نہیں، تو یوحنا کی طرح کہتا خداوند میں چھپا تو نظر آئے، خداوند میں ہٹا تو میں جھکا تو نظر آئے۔ اور آج کئی لوگ انہوں نے یسوع چھپا دیتا ہے، انہوں نے کہا سیو یسوع۔ اس لیے آئیں ذرا دیکھیے کہ مختار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ دیانتدار نکلے۔ تے دیانتدار کس میں نکلے؟ ایک تے کلام دے بھیدان دے، ایک دیانتدار اس میں نکلے کہ وہ خادم ہے، وہ خادم رہے۔ دیانتدار اس میں نکلے کہ وہ کہے تسی ساڈے نہیں ہو، اسی تاڈے ہاں، رائٹ۔ تو انسان ہوشیاری، چلاکی، دانشمندی و حکمت، مال و دولت اور کامیابی اور کامرانی کی قدر کرتا ہے، لیکن خدا کو ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو ساری باتوں میں یسوع کے وفادار ہوں۔ ہیلیلویا۔
कहते क्या ले, ऐसा हमें दयानतदार खादम चाहिए, ऐसा मुख्तार चाहिए जो यीशु का वफादार हो और यीशु का वफादार हमें बना दे। हालेलुया। आज जी तेसी अपने पीछे लाया कि मैंने देखा आज कई फेक प्रीचर टीचर, चाहे उसमें मेल है या फीमेल है, और उन्होंने 2 जमातां भी नहीं पढ़िया होंदियां और किधरी 2 बाइबल दी आयतां पढ़ लिया और किधरी चर्च दी वफादारी दे विच ਉਹ मैंने देखा कि वो जदों बाल खांदे ने ना तो वो फिर क्या करते हैं, वो खुद को खादम की बजाय मालिक बनाते हैं और मुख्तार की बजाय मालिक बनाते हैं, यीशु को छुपाते हैं, खुद नजर आते हैं। इसलिए आए बहुत मुतात हों और बाइबल मुकद्दस को सीखे। अगर मेरे पैगाम को कोई प्रीचर टीचर सुन रहा है तो वो भी याद रखिए कि उसे खुदा का अच्छा मुख्तार बनना है, उसे खुदा का खादिम बनना है। लोगों को अपनी मलकियत नहीं बनाना, बल्कि मैं और आप खुदा के खादम होते हैं, हम उनकी मलकियत है। और अपने आप को नहीं ऊपर रखना, यीशु को रखना है। अपनी हिकमत नहीं रखनी, बाइबल उसकी हिकमत है, बाइबल को अप्लाई करें चर्च के ऊपर तो आप देखेंगे आप ब्लेस होंगे। और अपना दाई नहीं बनाना, जिसने उसके लिए जान दी है, जो आने वाला है, जो बादशाह है, जो आसमान पर जाने वाला है, जिसकी बात उसकी बने, उसका वफादार बनाए। आइए जरा तीसरी आयत देखिए। तीसरी आयत में लिखा है, लेकिन मेरे नजदीक ये नहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे परखे, बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता। डोंट जज मी टू अदर्स, ऐवी ना दूसरे की अदालत कर दे रहा करो। तो यहां पर सीखिए जो वफादारी और दयानतदारी खादमों में दरकार है। तीसरी आयत में, इंसान के लिए उसकी कदर जानना मुश्किल है। दयानतदारी और वफादारी जो दरकार है वो इंसान की उसकी कदर जानना मुश्किल है। इसलिए कि पौलुस यहां कहता है, मेरे नजदीक ये नहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत मुझे क्या करे, परखे। यानी पौलुस को एहसास है कि इंसान के लिए कतई मुमकिन नहीं कि वो खुदा के लिए सच्ची वफादारी का अंदाजा लगा सके। चुनाचा वो मजीद कहता है कि बल्कि मैं खुद भी अपने आप को नहीं परखता। उसे एहसास है कि मैं भी इंसानी घराने में पैदा हुआ हूं जहां जायजे और अंदाजे हमेशा अपने हक में लगाने का रुझान पाया जाता है। कहता मैं आप भी नहीं अपने आप को परख सकता, क्योंकि मैं तो खुद इंसानी घराने च पैदा है, मैं भी तो यही काम करांगा। इसलिए मैं भी एक इंसान होता हूं, तो किसी इंसान को किसी इंसान की जजमेंट करने का कोई हक नहीं। लिहाजा चौथी आयत को देखेंगे और फिर दुआ करेंगे। लिखा है, क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मुलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदावंद है। सारे बोलो हालेलुया। सो मेरा दिल तो मुझे नहीं मलामत करता। इसको अंडरलाइन कर दिए। अब इसका मतलब है कि मसीही खिदमत के मामले में वफादारी और दयानतदारी के ताल्लुक से मुझे अपने खिलाफ किसी इल्जाम का इल्म नहीं। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मुझे अपनी जिंदगी में किसी गुनाह का इल्म नहीं या किसी तरह में कामलियत में पूरा हो। कलाम के इस यानी बल्कि हर हिस्से को सियाको सबाक में देखना चाहिए। यह मौजू है कि मसीही खिदमत और उसमें दयानतदारी, अगरचे उसे अपने खिलाफ किसी इल्जाम का इल्म नहीं, मगर इतना इल्म जरूर है कि इसमें मैं रासबाज नहीं ठहरता। बात सिर्फ इतनी है कि वो इस मामले में फैसला या फतवा देने का अहल नहीं, क्योंकि मुनसिफ तो बहरहाल खुदावंद है। हालेलुया। एक मैं बात बताऊं, खुदावंद यीशु आने वाला है और वो मुनसिफ है, वो इंसाफ करने वाला है। हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर चलो मैं कहते भी मैं इन्ना गल्ला ना रासबाज थोड़ा ठहरना वा कि जी मैं बड़ा चंगा, मैं बड़ा चंगा, मैं बड़ा चंगा, मैं बड़ा चंगा, ते चंगा कहना सी रासबाज ठहरांगे। हम तो रासबाज यीशु पर ईमान लाने से ठहरे। तो चलो अगर तुसी दूसरे कह दो है बड़ा चंगा है, बड़ा चंगा है, बड़ा चंगा, तो तुहाडे चंगे कहना रासबाज ठहरेगा नहीं। और अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं और किसी की जजमेंट करते हैं, किसी को परखते हैं, तो इसका हक नहीं है। इसको परखने का हक सिर्फ यीशु मसीह को है।
آپ اپنے آپ کو خود بھی پرکھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ بھی انسانی گھرانے سے پیدا ہیں، اسی فطرت میں پیدا ہوئے، تو وہی کام اگر آپ اپنے ساتھ بھی کریں گے تو بھی آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ اسی لیے آئیں اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھیں بند کریں گے۔ کل سے ہم 5ویں آیت دیکھیں گے، اور وہ بڑی خوبصورت ہے کہ جب تک خداوند نہ آئے، یعنی اس کے دن کی، اس کی عدالت کی بات کریں گے کہ وہ کیا کرے گا۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کی شکر گزاری کریں گے۔ بھائی آصف تاج سے میری التماس ہے کہ وہ آئے اور خدا کے کلام کے لیے، اور جتنے لوگ آن لائن ان کے لیے، اور جتنے لوگوں کی پریئر ریکویسٹ ہے ان کے لیے، اور جتنے اب کوئی اپنی پریئر ریکویسٹ رکھتے ہیں ان کے لیے، کرسمس منتھ کے لیے آئیں خدا کے حضور شکر گزاری کی دعا کریں۔ پریز دا لارڈ۔ قدوس قدوس بزرگ آسمانی باپ، یہاں Yes, پاک Lord. خداوند بھائی تیرے سلاس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خداوند رب تیرا شکر ادا کرتے ہیں باپ، تیرے کلام کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، تیرے کلام کی خوبصورتی کے لیے شکر ادا کرتے ہیں میرے خداوند۔ آج صبح میرے خداوند اس تازہ من کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے اپنے بندہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا میرے خداوند۔ آئے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میرے خداوند، تو جو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا، لیکن میرے خداوند تو یہاں پر موجود ہے تیری پریزنس کے لیے، تیری میرے خداوند حضوری کے لیے، تیرے مسح کے لیے، تیری قدوسیت کے لیے، تیری الوہیت کے لیے، تیری بشریت کے لیے میرے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ آئے خداوند جو نہایت عظیم ہے میرے خداوند، سب چیزیں تیرے کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ آئے خداوند اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب چیزیں تو نے ہمارے گلوری گلوری شکر ادا کرتا ہوں یس لارڈ۔ کاشر ادریس کے لیے، جنید کے لیے، تلوار کی مانند ہندا ربا ربا لبا رکا شدا ربا لبا رکا ہندا ربا لبا رکا شدا ربا لبا بدلتا ہے ہندا ربا ربا نازیہ نومی کے لیے تیری شکر گزاری خدا۔ ہندا ربا ربا لبا رکا شندا ہندا ربا لبا ربا لبا رکا شدا ہندا ربا ربا لبا رکا شندا ہندا ربا ربا لبا رکا شندا ہندا ربا ربا لبا ربا لبا رکا شندا بندہ کے ذریعے کلیسیا سے بولا پیرے خدا۔ او خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے کلام کے وسیلہ سے لوگوں نے برکت پائی پیرے خدا، نجات پائی پیرے خدا، تیرے خون میں نجات ہے پیرے خدا۔ او خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیرے خدا، تابعداری کی تیرے کلام کی پیرے خدا۔ او خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیرے خدا، اپنے بندہ کو حکمت دنائی دے پیرے خدا، دنا موار بنا پیرے خدا۔ او پیرے خدا تو اس کے ساتھ ہو پیرے خدا، اس کو اپنے لہو میں چھپا لے پیرے خدا۔ وہ نہ بولے تیرا پاک اس میں سے ہو کر بولے، جب وہ بولے تو زندگیوں سے کلام ہو پیرے خدا، اور تیرا کلام تبدیل کرتا ہے پیرے خدا۔ آئے باپ اپنے بندہ پر تیرا پاک روح کا پہرا رہے تیرے بندہ پر پیرے خدا۔ آئے باپ تو رحم کر پیرے خدا، اس کے گھرانے کے ساتھ ہو پیرے خدا، برکت دے، اپنا آسمان کھول پیرے خدا۔ ہاللویا ہاللویا باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیرے خدا ان زندگیوں کے لیے جو پیرے خدا آن لائن منسلک ہے پیرے خدا، جنہوں نے تیرے کلام کو سنا پیرے خدا، جو تیرے لیے بیدار ہوئے پیرے خدا۔ آئے باپ تو پیرے خدا ان کی خواہشات کو پورا کر پیرے خدا۔ او کیونکہ پیرے خدا تو دلوں خیالوں کو گردوں کو جاننے والا خدا ہے پیرے خدا، ان کی بیماریاں جاتی رہے پیرے خدا، لوگ شفا پائے پیرے خدا، برکت پائے پیرے خدا، کیونکہ پیرے خدا تو برکت دینے کے لیے آیا ہے پیرے خدا، نجات دینے کے لیے آیا ہے پیرے خدا۔ او خدا تو نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا اور میرے لوگ بھی شرمندہ نہ ہوں گے پیرے خدا۔ آئے پیرے خدا تو ہمیں شرمندہ نہیں کرتا پیرے خدا، ہماری دعاؤں پر کان دھرتا ہے پیرے خدا۔ او خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں پیرے خدا، پیرے خدا بیٹھی زندگیوں کے لیے میں اپنی بہن بینش کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں پیرے خدا، اپنی بندی پر اپنا آسمان کھول پیرے خدا، برکت دے پیرے خدا، آسمان کے دریچے کھول کر برکت دے، بھائی جیدی کو برکت دے، ان کی بیٹی کو برکت
दे बेटी सबत को बरकत दे प्यारे खुदा, ओ प्यारे खुदा उसे ज़हीन फतीन बना प्यारे खुदा, वो तेरे साथ चलने वाली बने प्यारे खुदा, प्यारे खुदा तेरा नाम रोशन करे प्यारे खुदा। हालेलुया हालेलुया प्यारे खुदा अपनी बच्ची को अपने हाथों में संभाल, बरकत दे प्यारे खुदा, तेरे पाक फरिश्तगान उसकी हिफाजत करे, निगहबानी करे प्यारे खुदा, रहम कर प्यारे खुदा। इसी तरह प्यारे खुदा मैं प्यारे खुदा प्रे बॉक्स के लिए दुआ करता हूँ, प्यारे खुदा एक एप्लीकेशन के लिए तू दुआ करता हूँ, ओ प्यारे खुदा इसे तू अपने लहू में छुपा ले प्यारे खुदा, एक एक लहू एक एक एप्लीकेशन को प्यारे खुदा बरकत दे प्यारे खुदा, लोगों के जुए खुले प्यारे खुदा, बीमारियां जाए, बंधन टूटे, जुए खुले प्यारे खुदा, रहम कर दे प्यारे खुदा, रहम कर प्यारे खुदा, मौजात हो प्यारे खुदा, तो तू मौजात का खुदा है प्यारे खुदा, रहम कर दे प्यारे खुदा, रहम कर दे। इसी तरह प्यारे खुदा मैं तुझसे दुआ करता हूँ कलीसिया के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्यारे खुदा रहम कर। इसी तरह मैं अपनी क्वायर के लिए तुझसे दुआ करता हूँ प्यारे, क्वायर लीडर के लिए तुझसे दुआ करता हूँ प्यारे खुदा, वो तेरी जय जयकार करते हैं प्यारे खुदा, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्ताइश करते हैं प्यारे खुदा। हालेलुया तेरे कलाम में लिखा है हर मुतनफ्फस तेरी तारीफ करे प्यारे खुदा। ओ खुदा तूने हमें अपनी तारीफ के लिए पैदा किया प्यारे खुदा, ताकि हम तेरी तारीफ करें, तेरी स्ताइश करें, तेरी पूजा करें, तेरी इबादत करें, तुझे सिजदा करें प्यारे खुदा, क्योंकि प्यारे खुदा तू सिजदे के लायक बाप है, कोई मबूद तुझसा है नहीं, तू जो सब मबूदों में आला है प्यारे खुदा, रहम कर। इसी तरह मैं अपने घराने के लिए दुआ करता हूँ प्यारे खुदा, अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूँ प्यारे खुदा, उन्हें हिकमत दनाई दे, अपने कलाम का गहरा मसा दे, तेरे डर में, तेरे खौफ में अपनी जिंदगी गुजारें प्यारे खुदा, तेरे लोगों की खिदमत करें प्यारे खुदा। मैं अपने खानदान में तुझसे प्यारे खुदा कलाम सुनने वाले, कलाम पर अमल करने वाले और कलाम सुनाने वाले प्यारे खुदा तू मेरे खानदान में पैदा कर प्यारे खुदा, रहम कर प्यारे खुदा, तेरे कलाम की जय जयकार करे प्यारे खुदा, रहम कर। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम में, आमीन। ग्लोरी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आए खुदा की शिकायत दुआ कहें। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की रफ़ाकत, शराकत, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन हाज़िर जमायत, घर खानदान, जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होते रहे।